الرحمن الرحیم ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 51 ہادیہ مغل۔ طے ابو میں تعبیر سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پاس لٹی وہ لڑکی حیرت سے اس مغرور شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ جی آپ جسے چاہیں اس کی شادی کر دیں، ویسے بھی بات ہم سب کے درمیان ہوئی تھی، بہر والا کوئی نہیں جانتا، وہ نہایت سپاٹ پن سے بولا۔ وہ لڑکی اب شایان کے کندھے سے لگتی بیٹھی، جبکہ شایان نے نہایت حقارت سے اسے دور جھٹکا۔ وہ بری طرح لڑ رہے تھے۔ شایان فون بند کیے اس کی طرف مڑا۔ کس حق سے تم میرے قریب آئی؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی؟ اس کے بال جکڑے گھرایا۔ رات ہی تو وہ کہنا چاہتی تھی، پر شایان ساگر نے بولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ اٹھائی اور اسے پہنے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے آج میں نے تعبیر کو چھوڑ دیا۔ تم سے نفرت نے مجھ سے میری چاہت چھین لی۔ لیکن وہ چند لمحے رکا۔ فکر مت کرو، ہر چیز کا حساب سود سمیت لوں گا۔ تمہاری بہن کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہوگا۔ شراب کے بڑے گھونٹ حلق سے اترتا وہ تلخی سے بولا۔ وہ کافی دیر سے شراب نوشی کر رہا تھا، تبھی دماغ سن ہونے لگا اور آنکھیں بوجھل۔ وہی کاؤنٹر پر سر رکھ وہ بے سود ہوا۔ دارم سائیکل اندر آیا تو شایان نشے میں دھوت بیٹھا تھا۔ شایان، دارم نے اسے پکارا۔ وہ اسے اپنے بیٹے کا آج بتانا چاہتا تھا، اس کی شادی کے بارے میں بھی، جو وہ اس کی کزن سے کرنا چاہتا تھا۔ برباد کر دوں گا سب کو، سب کی بربادی کی وجہ شایان ساگر بنے گا۔ تعبیر کی شادی ہو جانے دو، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ دارم سائیکل ٹھٹکا تھا اور پرسوچ سا وہ شایان کو دیکھے گیا، پھر باہر نکل گیا تھا، یہ راز کبھی اسے نہ بتانے کے لیے کہ سیدان سہگل اس کا بیٹا ہے، جسے وہ بہت جلد انڈر ورلڈ میں انٹروڈیوس کروانے والا تھا۔ یہ راز وہ اب اسی دن ہی کھولنے والا تھا۔ کیا سچ میں انہوں نے ہاں کر دی؟ نوفل کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ پریان وہی ایک طرف بیٹھے بھائی کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھنے لگی۔ مسز ایاز کی خوشی کا جیسے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سیدان کا ماتھا چوم کر انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ آج پھر بے بس سا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مان جائیں گے، میرے بیٹے کو آخر ریجیکٹ کون کر سکتا ہے؟ ایاز احمد بھی آگے بڑھے اور اس کو سینے سے لگایا۔ اب میں چاہتا ہوں تم لوگ مینشن شفٹ ہو جاؤ، میرا شادی بھی وہیں کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بابا، نوفل اب بولا تھا۔ بالکل، اب کل ہی شفٹ ہو جائیں گے، وہاں سب سیٹنگ ہو چکی، بس سب اپنے اپنے کمرے پسند کر لیں۔ کچھ ہی دنوں میں مینشن یزدان کے نام ہو چکا تھا۔ سیدان نے صورت سے انکار کر دیا تھا۔ ایاز احمد نے بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر اس کی ضد کے آگے وہ ہار گئے تھے، اس لیے مینشن یزدان کے نام اور ان کا اپنا گھر پریحان کے نام ہو چکا تھا۔ میں اپنا کمرہ پسند کر چکا ہوں، یزدان نے پہل کی۔ بالکل میرے بیٹے کا مینشن، جو کمرہ چاہے وہ لے سکتا ہے۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پریحان اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ یزدان بھی معذرت کیے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں سیدان، مسز ایاز اور ایاز احمد رہ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور تھوڑا ہارا سا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ تعبیر آپی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ پریحان اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا جس دن وہ آپ کو مال میں ملی تھی۔ وہ سیدان بھائی کو پسند ہے، پھر میں کیسے؟ میں سیدان بھائی سے تعبیر آپی لے لوں گی، وہ ضدی بنی بولی۔ یزدان اس کا غسیلا چہرہ دیکھے ہنسا تھا۔ پاگل لڑکی، اتنے بھی وہ مجھے پسند نہیں آئی۔ یزدان نے اس کے بال بگاڑے۔ کاش سیدان بھائی اسے نہ دیکھتے تو آج وہ آپ کی ہو جاتی، وہ دل محسوس کیے بولے۔ ایسے نہیں کہتے، سیدان بھائی بہت اچھے ہیں۔ وہ اچھے نہیں ہیں، بہت برے ہیں، وہ سب سے زیادہ برے ہیں۔ پری ایک دم ہزنی ہوئی، جبکہ یزدان اس کے رد عمل پر دانگ ہوا۔ پری، اتنی سی بات پر تم انہیں برا کہہ رہی ہو؟ یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑے سمجھانا چاہا۔ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ بہت برے ہیں، انہوں نے مار دیا۔ پری کا سانس پھولنے لگا، جبکہ سیدان دروازے میں کھڑا گھبرایا تھا۔ پریحان کیا ہوا؟ وہ تیز سے اندر آئی، جبکہ پری اسے دیکھتی گھبرائی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، برے ہیں آپ، بہت برے۔ وہ سیدان کو خود سے دور جھٹکنے لگے، جبکہ یزدان فوری اسے سنبھالے آ گیا۔ پری، وہ بڑے ہیں، انہیں کہے جائیں یہاں سے، وہ تیز ہوتی سانس سے بولی۔ سیدان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا گستاخ انداز اور دھتکار جیسے اس کے خون میں فشار بلند کر گئی تھی۔ بھائی، پری کی بات سے میں سوری کرتا ہوں۔ یزدان نے معاملہ سنبھالنا چاہا۔ اٹس اوکے، وہ سنجیدگی سے کہے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈالو، آریان نے اپنے ساتھی کو کہا جو اسے شیپ سے لایا تھا۔ آریان ایئرپورٹ سے یہاں سمندر کنارے پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے آج اسے یہاں لا چکا تھا۔ اس دوران وہ پل پل دارم سائیکل اور اس آدمی سے رابطے میں رہا تھا جو اس کے ساتھ وہاں گیا تھا،
وہ بائی ایئر ہی واپس آیا تھا، جبکہ روز نامی لڑکی اس آدمی کے ساتھ جس کی غلیظ گندی نظریں وہ سارے راستے برداشت کرتی آئی تھی۔ اس کے آدمی نے اسے چھونا چاہا، جب اس نے ایک زوردار کک اس کے پیٹ پر ماری، وہ کرا کر پیچھے ہوا۔ آریان نے اپنے گلاسز کی اوٹ سے اسے دلیری کو دیکھا، پھر بعد اسے جکڑ کر کھڑا کیا۔ جب روز نے اس کے منہ نوچنا چاہا، لیو می، وہ بری طرح جھٹپٹائی، جبکہ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں آنسو تھے، پر چہرے پر غضب پھیلا تھا۔ آریان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گلابی گال پر مارا، وہ دوبارہ زمین پر گری تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے اس نے آریان کو دیکھا، جو قہر آلود نگاہ سے اسے گھور رہا تھا۔ آئی ول کل یو، وہ ایک بار پھر اس پر جھپٹی، جبکہ آریان اسے بری طرح بازو میں جکڑ لیا تھا۔ اپنے تھپڑ مارنے پر اسے شدید افسوس ہوا تھا۔ اس کے سفید گال پر انگلیوں کے نشان اپنے چھاپ چھوڑ چکے تھے۔ چپ چاپ چلو، ورنہ یہیں ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ اس کی پھیلی گہری شہد رنگ آنکھوں میں ایک سرد سی دھمکی تھی۔ روز نامی اس لڑکی کو اپنا پورا وجود سرد پڑتا محسوس ہوا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اسے ہوا سے نظر نہیں آئی تھی، جو اسے تھم جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آریان کے ساتھی نے اس کے ہاتھ باندھنا چاہے، جب وہ ایک بار پھر جھٹپٹائی۔ بس بہت کوئی الٹی کھوپڑی ہے، سارے راستے پاس نہیں آنے دیا، وہ منہ بگاڑے بولا، اور آریان سمجھ گیا تھا۔ آریان نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی نظر اس کے نازک سراپے پر جمی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی، سفید رنگ کا، نیلی چمکدار سی آنکھیں، گولڈن بال جو اس کی سفید رنگت پر کافی پیارے لگ رہے تھے۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے اپنے ساتھی کو مارا اور گریبان سے جکڑا۔ اب تو اس کے پاس آیا یا پھر اسے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی واضح دھمکی اور وہ شخص ہل کر رہ گیا تھا۔ اپنے ساتھی کو جھٹک کر اس نے اسے بیک سیٹ پر پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اگر مجھے تمہاری ذرا سے بھی آواز آئی یا پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتی محسوس ہوئی، اسی پل میں تمہیں چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ وہ پیچھے مڑتے اسی کے لہجے میں دھمکی دے بولا تھا۔ اس کے ایک تھپڑ سے ہی گھبرا گئی تھی، مزید مزاحمت کرنے کی جیسے ہمت باقی نہیں تھی، کچھ اس کا اپنے ہی آدمی کو مارنا۔ روز کو تھوڑی ڈھارس دے گیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھائے، وہ اسے دارم سیگل کے خفیہ اڈے پر لایا۔ گاڑی روک کر وہ اترے پیچھے آیا۔ دارم کے آدمیوں نے اسے سنبھالنا چاہا۔ جب آریان نے انہیں ہاتھ سے وہیں رکنے کا کہا، بہر آؤ، وہ کرکتی سے بولا، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آریان نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے جکڑ کر باہر نکالا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کروں تو چپ چاپ چلو، یہاں اتنے لوگ ہیں پر کوئی بھی تمہارا ہمدرد نہیں ہے، سب کے سب تمہیں برباد کرنے کے لیے تیار ملیں گے، اس لیے جو کہتا ہوں وہ کرو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، اپنا ہی لہجہ اسے بے گانا لگا۔ بندھے ہاتھوں کے ساتھ اسے لیے اندر بڑھا، جہاں دارم سائیکل کوچ پر موجود تھا۔ پاس ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی جسے دارم نے وہاں سے کھڑے ہونے کا کہا۔ اس نے روز کو دارم کے قدموں میں پھینکا تھا، جبکہ دارم سائیکل نے حیرت سے پہلے اس لڑکی کو اور پھر آریان کو دیکھا، جو اب ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ آریان، تو ہر مرتبہ مجھے خوش کر دیتا ہے۔ دارم اٹھ کر آریان ساگر کے گلے سے لگا اور پھر روز کی طرف مڑا۔ تو تصویروں سے زیادہ پیاری ہے۔ دارم سائیکل نے جھک کر اس کا گال سہلایا، جو نہ جانے کیوں آریان کو نہایت ناگوار لگا تھا۔ دارم، مجھے انم سے ملنا ہے۔ آریان نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ کیا؟ وہ سیدھا ہوا، یہ لڑکی لانے کا کہا تھا۔ آپ، مجھے میری بہن سے ملنا ہے، وہ ازری سپاٹ انداز میں بولا۔ فی الحال نہیں، اسے کچھ دن تو اپنی سرپرستی میں لے کر کام سکھا، یا پھر انم اس کی مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ آریان حیران ہوا تھا۔ یہ لڑکی بستر کے لیے نہیں بنی۔ دارم کے لفظ اس نے بمشکل برداشت کی، جبکہ روز زمین پر گری ان کی زبان سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے صرف گن چلانا سکھا دے، کیونکہ تجھ سے اچھا شوٹر مجھے آج تک کوئی نہیں لگا، باقی کام انم سنبھال لے گی، پھر اس انم کے ساتھ لگا دوں گا، بڑے کام کی لڑکی ہے۔ دارم نے اس کے نازک کمر پر نظر جمائی تھی۔ روز کو اس کی چپ سی نظروں نے جیسے اندر تک گھیل کیا تھا۔ آریان نے اس کی نظر کا ارتکاز بھانپا اور پھر جیسے حامی بھر کے ٹھیک ہے، اس نے فوراً حامی بھری، جبکہ دارم ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ کیا سچ میں؟ دارم نے تسلی سے، ہاں، میں اسے سکھا دوں، اسے میرے کمرے میں شفٹ کروا دوں۔ کیا مطلب؟ زیادہ ہی پسند تو نہیں آگئی؟ دارم نے اس کے چہرے پر نظر جمائے پوچھا۔ آپ میرا کام جانتے ہیں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا تھا، تبھی تو تھوڑے عرصے میں تجھ پر اعتبار کرنے لگا۔ مجھے اس سے پہلے اپنی فیملی سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، انم کو لے جانا ساتھ۔ اب حیران ہونے کی باری آریان کی تھی۔ تجھ پر اعتبار تو ہے، لیکن میری اپنی بھی بہت سیکورٹی ہے، اس لیے لے جا سکتا ہے تو۔ آریان خاموش رہا، گویا کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اس نے ایک طرف کھڑی لڑکی کو روز کو لے جانے کا کہا۔ آریان کی نظر دروازے پر جام سی گئی، جہاں سے وہ آنے والی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ آ چکی تھی، لیکن اس مرتبہ آریان نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی، فقط خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ لیکن اس بار وہ اپنی پوری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ حویلی جا کر وہ اپنی اور انم کی
رہائی کی کوئی نہ کوئی راہ نکالنا چاہتا تھا اور اس میں وحاش سلطان سے بڑھ کر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ انم کا حویلی آنا جیسے صاحب کے لیے خوشی کی وجہ بنا تھا۔ خوشیوں نے رونق بحال کی تھی۔ تعبیر کی منگنی بھی کچھ دنوں میں ہونا قرار پائی تھی اور شادی مہینے کے آخر میں تھی۔ وحاش بھی ان دنوں حویلی میں ہی تھا۔ چست جینس اور چھوٹی سی اولیو گرین شرٹ کے اوپر جیکٹ پہنے وہ وحاش کو ایک آنکھ نہیں پائی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کے چہرے پر کوئی نخوت پان نہیں تھا۔ اس نے وحاش کو حسرت بھری آنکھوں سے دیکھا۔ ایک پل کے لیے دل چاہا دارم کی حقیقت اسے بتا دے، اس کے چنگل سے رہائی پا لے، لیکن گردن میں موجود چیپ نے روک دیا تھا۔ سنم کی معصومیت اور شیان کے مسرتے چہرے نے اسے روک دیا تھا۔ سنم اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ آپ ہی بابا چاہتے ہیں آپ کی شادی وحاش بھائی سے ہو جائے، لیکن وہ بہت برے ہیں، ہر وقت شیان اور آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اس نے سنم کو ساتھ لگا کر بہلایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر میں وحاش اور انم کی منگنی بھی ساتھ ہی کر دوں۔ کمال ملک کی ازلی ضد پر اس نے اپنی ناگواریت بمشکل چھپائی، جبکہ انم بھی اپنی جگہ چور سی تھی۔ وحاش جھٹکے سے کھڑا ہوا اور پھر ایک تیز نظر اسے انم کو دیکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظر انم نے بے شک نہ دیکھی، پر سنم کو وہ چبھتی نظر مزید وحاش سلطان سے نفرت پر مجبور کر گئی تھی۔ انم کو بھی اپنا وہاں بیٹھنا فضول لگا تھا۔ وحاش وہ اس کے دروازے پر دستک دیے اندر آئے۔ وہ شرٹ اتار چکا تھا۔ انم کو کمرے میں دیکھے وہ ایک بار پھر تیش میں آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیسے ہو آج؟ اس کے سوال کو نظر انداز کی وہ بامشکل بولی، انم تمہارے اور میرے درمیان اتنی دوستی نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا حال بتاتا رہوں۔ وہ بیزاری سے بولا، جبکہ سنم جو انم کو بلانے آئی تھی وحاش کی تلخ باتیں سنتی اندر آئی۔ ہر بار آپ ہی کے بارے میں الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ اتنے سالوں بعد آئی ہیں تب بھی آپ ایسے کہہ رہے ہیں۔ اپنی زبان بند کرو، چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، جاؤ یہاں سے۔ آپ بھی وحاش بھائی آپ کے ذرا بھی قابل نہیں، آپ ان سے شادی ہی نہ کریں۔ شیان بھائی پر الزام لگایا تھا انہوں نے۔ سنم انم نے اسے تنبیہ کی تھی، اپنی بہن کو لے کر نکلو میرے کمرے سے۔ وحاش میری بات تو سنو۔ انم اسے اشاروں میں بتانا چاہتی، پر وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ انم مجھے کچھ نہیں سننا اور کوشش کرنا کہ اپنے تایا ابا کو انکار کر دینا۔ تم جیسی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ کیسی لڑکی ہے یہ؟ اور آپ کیسے ہیں؟ سنم تو گویا انگاروں پر لوٹی تھی۔ تمہیں تو لگتا ہے چچی نے ذرا تمیز نہیں سکھائی، لیکن قصور ان کا بھی نہیں۔ تم سب نے کب انہیں اتنی ویلیو دی ہے؟ تم بھی تو اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلو گی۔ وہ استحضاء بولا۔ معاملہ جیسے بگڑنے لگا تھا۔ انم جو اپنی رہائی کے لیے ایک کوشش کرنا چاہتی جیسے ناکام ہو کر رہ گئی تھی۔ چلو یہاں سے سنم۔ انم اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ ہم جس بھی نقش قدم پر چلے ہیں، پر آپ نے ہمیشہ خود کو ٹھیک اور ہمیں غلط سمجھا ہے، تو ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گی صحیح غلط کیا ہوتا ہے۔ دھمکی دے رہی ہو؟ دھمکی نہیں، آپ کو چیلنج دے رہی ہوں۔ تایا ابو نے خود آپ کو حویلی سے نہ نکالا تو میرا نام بھی سنم نہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ سنم کو دیکھے دھڑا، جبکہ انم اسے زبردستی گھسیٹتی باہر نکل گئی تھی۔ منگنی کا فنکشن حویلی میں رکھا گیا تھا۔ آریان سمجھ گیا تھا کہ اسے یہاں کیوں بھیجا گیا، صرف سیدان کی وجہ سے، تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اور اسی کے ساتھ واپس آ سکے، پر اسے ایاز احمد سے ملنا تھا۔ ہر حال میں انہیں وہ چیٹ دینی تھی۔ سیدان کے ساتھ ہی حویلی سے نکل آنا۔ اس نے میسج دیکھا جہاں دارم سہگل نے اسے آنے کا کہا تھا۔ ان سب میں وہ اس لڑکی کو بھول گیا تھا جو اس کے روم میں رہ رہی تھی، اور وہ خود یہاں آ گیا تھا۔ اب بیزاری سے وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر وحاش کے ساتھ کھڑے آئی جی پر گئی تھی۔ آئی جی ایاز احمد کو دیکھ اسے جیسے امید کی کرن نظر آئی تھی، لیکن سیدان کی موجودگی میں وہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ چٹ انہیں دے سکتا تھا۔ پریحان خراب طبیعت کی اسے نہیں آئی تھی اور مسز ایاز بھی اس کی وجہ سے گھر پر تھی۔ بلیک شرٹ اور بلیک ہی جینز میں وہ اوپر سلیو لیس جیکٹ پہنے نوفل یزدان جیسے محفل میں چھایا ہوا تھا۔ سیدان گرے 3 پیس میں تھا۔ اس کی گرے آنکھوں کی چمک پہلے سے بڑھ کر ہی نمایاں تھی۔ تعبیر کو سٹیج پر لے جایا گیا۔ جب یزدان اس کی طرف دیکھے میں بہت رہ گیا تھا۔ پیچ کلر کی لانگ میکسی میں اس کے تیکھے نقش زیادہ ہی نمایاں تھے۔ کچھ اس کا سلیقے سے کیا گیا میک اپ اس کا حسن مزید نکھار گیا تھا۔ یزدان محفل سے ماورا اسے دیکھے گیا، دل جیسے بند سا ہونے لگا تھا۔ 20 سالہ وہ لڑکا محبت کے معاملے میں وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے پیچھے ہونے لگا۔ سیدان اب اسے انگوٹھی پہنانے والا تھا اور یہ منظر جیسے نوفل یزدان کے لیے بھاری تھا۔ پیچھے کھڑا آریان جیسے اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے نہایت فٹ سے چٹ اس کی پاکٹ میں ڈالی۔ مجھ سے ضرور ملنا نوفل یزدان نے، اس نے سرگوشانہ کہا۔ یزدان جیسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے آریان کو مخاطب کرنا چاہا، لیکن وہ فوری وہاں سے سٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انم اور وحاش کو بھی سٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ وحاش سلطان نے بنا بحث کے منگنی کی حامی بھر دی تھی۔
पर शादी का उसने फ़िलहाल कतई मना कर दिया था। ताबिर जो एक तरफ खड़ी थी, सैदान अब आईजी साहब के पास था, जहाँ कमाल मलिक भी खड़े थे। अपने बराबर आते यज़दान को देखकर चंद कदम पीछे हुए, पर यज़दान उसके बाजू उस अंदाज में पकड़ गए थे कोई देख ही नहीं सका। काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, उसने गंभीरता से कहा। मेरा बाजू छोड़ें आप। वो झटपटाई थी। काश कि ये रंग मैं पहना पाता। उसके लफ्ज़ों पर ताबिर को जैसे सब समझ आया था। नहायत घटिया शख्स हो तुम। तुम्हें मैं एक छोटा सा लड़का समझती हो। वो तुम्हारा भाई है, जिसकी होने वाली बीवी के साथ तुम ये घटिया लफ्ज़ कह रहे हो। भाई नहीं है, सिर्फ मेरे बाबा ने उन्हें अपने घर में रखा था। हाँ भाई जैसा, दोस्त ज़रूर कह सकते हैं। वो जैसे ढीठ बना था। छोड़ दो मेरा बाजू। ताबिर झटपटाई थी। मोहब्बत हो गई है आपसे, जानता हूँ मेरा ये जज्बा आपको घटिया लगेगा, पर हो गई है। लेकिन वो जो सामने खड़ा है उसकी खुशी भी अजीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। तभी अपनी मोहब्बत सबसे छुपा कर दफन कर दिया। लेकिन आज मुझे लगता है मोहब्बत छुपी नहीं है, बल्कि मज़ीद बढ़कर मेरे चेहरे से जहर होने लगी है। कोशिश करना शादी तक हमारी मुलाकात ना हो, लेकिन फिर आपको मेरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके लफ्ज़ों ने ताबिर को खौफ से सहमा दिया। कदम जैसे ज़मीन पर जम कर रह गए थे। वो खुद तो चल गया था, पर ताबिर को बहुत से शुबहात में मुब्तला कर गया था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।